بات کریں گے فقہ اور اصول فقہ کے، جو ہم ڈسکشن سیشن ہمارا چل رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو نصوص ہے، فقہی نصوص، وہ کتنی ہیں؟ نصوص کتنی ہیں؟ چار۔ جی، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، چار ہیں۔ آگے، ظاہر کے مقابلے میں کون سی ہے؟ ٹھیک ہے جی، واضح ہونے کے لحاظ سے بھی چار ہیں: ظاہر، نص، مفسر، محکم۔ ظاہر کے مقابلے میں کون سی ہے جو غیر واضح ہے؟ جی، خفی۔ ظاہر کا مطلب ہے سامنے ہونا، ظاہر ہونا۔ تو ظاہر کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ خفی ہونا، چھپا ہوا ہونا۔ ہاں، نص۔ نص کے مقابلے میں کیا ہے؟ مشکل۔ نص کے مقابلے میں مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ نص کہتے ہیں کہ جس سے مراد وہ لفظ ہے جس کا مطلب کلام میں اصلا مقصود ہو، لیکن جو مشکل ہوتا ہے اس میں وہ لفظ مقصود نہیں ہوتا، لیکن اس کے معنی سے وہ لفظ نکالا جاتا ہے، وہ معنی۔ استحسان کا زیادہ استعمال کس نے کیا ہے؟ استحسان کا زیادہ استعمال کس نے کیا ہے؟ فقہ حنفیہ نے۔ اور استحسان کا رد کس نے کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آگے، اجماع کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، اجماع کی دو قسمیں ہیں، کون کون سی؟ ہاں، اجماع قولی، اجماع شرطی۔ اجماع کے بارے میں کوئی آیت سنائیں، آتی ہے؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آگے، مصالح مرسلہ سے کیا مراد ہے اور اس کا استعمال کس نے زیادہ کیا ہے؟ یہ کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے لیکچر سن رہا ہے؟ مصالح مرسل، یہ کون ہے؟ شور آ رہا ہے بہت، یہ کون ہے یہ؟ اچھا۔ مصالح مرسلہ سے کیا مراد ہے؟ مصالح مرسلہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فائدہ دینا، منفیت دینا۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ نے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مفسر کے لیے کتنے علوم کا جاننا ضروری ہے؟ ایک مفسر کے لیے؟ جی 15 جو ہے نا، 15 وہ متفق علیہ ہے، 15۔ جی 15۔ پچھلے سال بھی سوال آیا تھا، جو اجتہاد یہ کس سے ماخذ ہے، اس کا مصدر؟ ہاں، ادھر تھا بذل جوہد۔ آگے، لا ضرر ولا ضرارا، ٹھیک ہے، یہ کس فقہ کا یہ قاعدہ ہے؟ یہ ہے جی، نہ نقصان اٹھاؤ، فقہ فقہ، نہ نقصان اٹھاؤ، نہ نقصان مبتلا کرو۔ فقہ الرسالہ کس نے لکھی؟
اچھا بات سنیں، اب بات سنیں، اب سوال کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے۔ میں نے پوچھنا ہے نام، آپ نے بتانا ہے اس نے لکھی ہے اور یہ فوت ہوا ہے، اس کی مشہور چیزیں بھی ساتھ بتانی ہیں، ٹھیک ہے؟ الرسالہ کس فن کی کتاب ہے، کس نے لکھی اور ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ الرسالہ محمد بن ادریس امام شافی رحمۃ اللہ لکھی ہے، اور فقہ حنفی کے بعد فقہ شافی کا نمبر ہے، اور یہ 150 ہجری کو پیدا ہوئے اور 204 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اور فقہ، جی، اصول فقہ پر الرسالہ، اور کتاب الام بھی ان کی ہے، کتاب الام، یہ الرسالہ۔ وہ عباسی خلیفہ کون تھا؟ یہاں یہ کل سوال گزرا ہے، یہ عبد الرحمان مہدی، نہیں نہیں، ہارون الرشید نہیں ہے، وہ تھی کتاب الخراج۔ ہاں یہ عبد الرحمان مہدی ہے، اس کے کہنے پہ کتاب لکھی تھی انہوں نے، یہ کل سوال گزر چکا ہے ہمارا۔ اصول شاشی کس فن کی کتاب ہے اور کس نے لکھی؟ جی، نظام الدین شاشی نے لکھی، اصول فقہ کی کتاب ہے، مدارس میں کس سال پڑھائی جاتی ہے؟ رابعہ کے سالسہ، جی سالسہ، جی نور الانوار کس نے لکھی؟ اہلا دے ذرا، ملا جیون حنفی، اور ان کی کتاب ایک تفسیر ہے، وہ کون سی ہے ملا جیون کی؟ فقہ حنفی پر جو، فقہ حنفی پر، پہلی فقی، حجت اللہ بالغہ کس نے لکھی؟ حجت اللہ بالغہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لکھی تھی۔ امام غزالی کی فلسفے پر کون سی کتاب ہے مشہور؟ تحافت الفلاسفہ، امام شافی شاہ اس کی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ان کی ایک بڑی، ان کی ایک بہت بڑی مشہور کتاب ہے امام غزالی کی، وہ کون سی ہے؟ ایک مشہور بڑی کتاب ہے ان کی، احیاء العلوم، ٹھیک ہے؟ اور اس میں دو چار سوال آتے ہیں اس کتاب میں سے بھی۔ اچھا یہ 505 کو فوت ہوئے، اور 450 سے 505۔ شاہ ولی اللہ 1703 تھا، 1762، شاہ ولی اللہ 1703 سے 1762، اور جو ان کی ہے وہ بنتی ہے دوسری ہجری کے حساب سے وہ 1106 سے 1176۔ اچھا آگے، شمس الائمہ کس کا لقب ہے؟ شمس الائمہ، امام سرخسی، انہوں نے کس کتاب کی شرح کی تھی مشہور؟ جی، وہ شمس العلماء، وہ انڈیا کے ہیں علماء، وہ ان کا نام ہے، وہ کیا، کس کا القاب ہے؟ وہ پڑھا ہے لیکن، کن کا ہے؟ کس کا لقب ہے؟ اچھا
یہ سوال آیا جی، یہ یہی ہے، یہ سوال پہلے کبھی ذہن سے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سوال ہے جی، یہ مکا شفات القلوب کس نے لکھی؟ امام غزالی۔ نہج البلاغہ کن کی ہے؟ نہج البلاغہ خطبات علی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرے نئے لوگ ہیں ان کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ویسے ہی سن رہے ہیں؟ تھوڑا سا جواب دے دیں آپ نے مائک کھول کر۔ جس نے بکس مانگی ہے میں نے پی ڈی ایم میں سینڈ کی ہے، جس نے بکس مانگی ہے میں نے پی ڈی ایم میں سینڈ کی ہے۔ چلیں انشاءاللہ آگے۔ الموافقات کس نے لکھی؟ الموافقات جی امام شاطبی لکھی۔ اچھا یہ تین چار سوال ہیں، یہ تین چار سوال ہیں، یہ دیکھ لیں۔ ایک ہے تنقیحات، ایک ہے تفہیمات، ایک ہے موافقات۔ یہ تینوں سوال ملتے جلتے ہیں نا، اور امید ہے اس میں کوئی سوال بھی آ جاتا ہے۔ تو تنقیحات مولانا مدودی نے لکھی ہے، تفہیمات شاہ ولی اللہ، اور الموافقات کس نے لکھی ہے؟ وہ تفہیمات، وہ تفہیمات الہیہ ہے، تفہیمات الہیہ۔ ٹھیک ہے، اور شاہ صاحب کی بھی ہے، شاہ صاحب کی بھی ہے تفہیمات۔ ٹھیک ہو گیا، تفہیمات الہیہ ٹھیک ہو گیا۔ الوجیز فی اصول فقہ کس نے لکھی؟ دکتور عبد الکریم زیدان کی ایک اور بڑی مشہور کتاب ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ سوال بھی آیا تھا 2021 میں۔ اصول دعوت دین، یہ سوال بھی آیا تھا اس سال، آیا تھا نا؟ اچھا، یہ اصول دعوت دین ڈاکٹر عبد الکریم زیدان عراق کے رہنے والے تھے۔ الوجیز فی اصول فقہ بھی انہوں نے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ المبسوط جو کتاب ہے اس کا شمار کن کتابوں میں ہوتا ہے؟ ہاں، ظاہر الروایہ میں، کل بات ہوئی تھی ہماری اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کب کتنے دن ہو گئے کلاس جوائن کی ہے آپ کو؟ اچھا، کل بات ہوئی تھی ظاہر الروایہ، وہ 6 مستند کتابیں ہیں فقہ حنفی کی جو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ نے لکھی تھی۔ المبسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر، یہ 6 کتابیں اس کو ظاہر الروایہ کہتے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں کتابیں اور ہیں ان کو نادر الروایہ کہتے ہیں۔ اس پہ ایک مستقل ویڈیو بھی موجود ہے 10-12 منٹ کی۔ جو جتنی بھی اس کے مقابلے میں۔ اچھا آگے، اگلا سوال ہے 1 کروڑ روپے کا، یہ امجد مجید سے۔ بدیہت المجتہد کتاب کس نے لکھی؟ ابن رشد مالکی، ابن رشد مالکی ہاں، یہ جلدی بینک سے نکال لیں، یہ نون لیگ والے لے لیں گے آپ سے۔ اچھا،
المدونۃ الکبریٰ کس نے لکھی؟ نہیں نہیں، سوال سنیں سوال، المدونۃ الکبریٰ. چلے میں آپشن دیتا ہوں، نہیں آپشن دیتا ہوں. ایک آپشن ہے امام سرخسی، ایک ہے ابن رشد، ایک ہے امام مالک. جی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. امام زید بن علی نے کتاب المجموع. امام زید بن علی کتاب المہجوع، یہ سوال آیا تھا، اس سال بھی آیا تھا، لاسٹ ایئر بھی آیا تھا. کن کی؟ جی جی 120 ہجری کی. اور امام مالک کی وفات کب ہے؟ اچھا کوئی بندہ چاروں ائمہ کی جو ہے نا وہ تاریخ بدائی سنا دے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے، میں ایک بار ریپیٹ کر دوں بس. امام ابو حنیفہ 80 تا 150، امام شافی 150 204، امام مالک 93 تا 179، اور امام احمد بن حنبل 164 تا 241. ٹھیک ہے، یہ آ گیا سوال. کتاب الام کس نے لکھی اور کس فن کی کتاب ہے؟ کس فن کی کتاب ہے؟ فقہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. المغنہ. ہاں ہاں ابن قدامہ حنبلی کی ہے. المحلہ. علامہ ابن حزم کی ایک سیرت پہ کتاب ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، ٹرانسلیٹ کی ہے. المحلہ. یہ السیرت النبویہ کس نے لکھی؟ نہیں، یہ ترجمہ اس نے ابن حزم نے کیا تھا. السیرت النبویہ. اس کی جو الروضۃ الانف ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ عبد الرحمن سہیلی. ٹھیک ہے. آگے فقہ کے ایم سی کیوز ہیں، یہ کر لیں. میرے حال دیے تھے، یہ بھی دیے تھے. جی جی چلے میں چار آپشن دوں گا. چار. اے جی 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 وہ میرے ذہن وہ میرے ذہن میں ہے. آج میں نے نا رحیق المختوم کا آج میں نے ٹیسٹ بھیجا ہے، جتنی ہم نے پڑھ لی ہے نا اتنا میں نے ٹیسٹ بھیجا ہے. اس کے میں نے شروع کر لیے نا بنانے رحیق المختوم کے. ٹھیک ہے، اور ایک ویڈیو بھی میں نے بھیج دی وہ یاد کرنے کے لیے جو نئے لوگ ہیں. تو اب میں نے وہ شاید کسی نے ٹیسٹ حل کیا ہے کہ نہیں کیا یہ نہیں مجھے پتا. ٹھیک ہے، وہ ٹیسٹ میں نے لنک بھیجا ہے. اور جب ہمارا غزوہ بدر احد ہوگا میں اس کا بھیج دوں گا. خندق ہوگا اس کا اب اس کے ٹیسٹ چل رہے ہیں. تو یہ کتاب ہماری ایک بار پوری جائے گی نا
جب ہماری یہ کتاب پوری ہو جائے گی پھر ہم پوری پوری کتاب کریں گے ایک دن میں، مطلب آج علوم القرآن سارا، کل علوم الحدیث ساری، اس طرح دوسرے دور میں ساتھ ٹیسٹ بھی ساتھ کلاس بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے، پھر اس کے بعد جو ہے نا 5 6 دن 2011 15 17 19 21 میں جو پی پی ایس سی کے ٹیسٹ ہوئے ہیں نا ان کو بھی آپس میں شیئر کریں گے، پہلے ٹائم دیا جائے گا یاد کرنے کا، ایک صبح تو شام کو ان کو بھی آپس میں سنا جائے گا سارے سوالوں کو، اس سے اندازہ ہوگا کہ پیپر کس نوعیت کا آتا ہے۔ اچھا آگے، قرآن میں مشہور کتنے فقہی اصول بیان کیے گئے؟ قرآن میں مشہور کتنے فقہی اصول بیان کیے گئے؟ 3۔ الفقہ الاسلامی و ادلتی، کس مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر وہب الزہبی۔ آگے کون سے ایسا بول 3 وہ بتایا تھا، قلت تکلیف، تدریج اور عدم حرج، اس پہ بات ہو چکی ہے سورہ نحل میں۔ کون سے عباسی خلیفہ نے امام ابو حنیفہ کو جیل بھجوایا تھا؟ منصور۔ ما سیکل کلام لی اجل ہی، اس سے کون سی، ہاں اس کا ترجمہ پتا کیا ہے؟ ہاں جس کے لیے، جی یہ 4 نصوص ہیں۔ ما سیکل کلام لی اجلی کا مطلب ہے جس کے لیے کلام کو چلایا جائے۔ من استحسن فقد شرع، اس کا کیا شافی، ماشاءاللہ اس کو کہتے ہیں تیاری، آپشن بھی نہ ملے یعنی چپ نہیں کرانا۔ اشارت النس، اقتضاء النس، متقابلات نصوص، جی جی آگے، فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں وہ بنیادی ہیں، کس امام نے لکھی؟ متفقہ اور متفقہ اور غیر متفقہ حدود کتنی ہیں؟ او تار اوتھے لگی عمر، اوتھے اصل میں پتہ کیا ہے، اصل میں پتہ کیا ہے، جو حدود ہے نا وہ 6 ہیں، اور راہزنی کو اور ایک اور ہے اس کو دونوں کو علیحدہ کرتے ہیں 7، تو اگر ویسے سوال ہے تو وہ 6 ہے، اگر متفقہ اور غیر متفقہ تو وہ 7 ہے۔ کنز الدقائق، جی قرآن میں، قرآن میں قرآن میں ایک ہے حد زنا، اور اس کے بعد شراب، نہیں شراب کی نہیں ہے، شراب کی نہیں ہے۔ ڈاکہ زنی چھٹے سپارے میں یو ہاری بون آتا ہے۔ حد زنا اور قذف کا سورہ نور میں ہے، اور سرقہ کا اس میں ہے مائدہ میں، اور ڈاکے کا بھی مائدہ میں ہے، اور 5ویں کون سی ہے؟ نہیں قتل کا تو اس میں حدیث میں نہیں آتا، قتل کا تو حدیث میں نہیں آتا کہ 3 جو قتل کی وجہ سے،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، وہی ہے نا. اچھا آگے. امام ابو یوسف اور امام محمد کو کیا کہتے ہیں؟ شیخین، صاحبین کے طرفین، صاحبین. اصول فقہ پر سب سے پہلی جو باقاعدہ کتاب تھی کون سی تھی؟ نہیں نہیں، تو یہ تو فقہ حنفی کی ہے نا. الرسالہ. الرسالہ. الفقہ. جی. الفقہ علی مذاہب الاربع کس کی ہے؟ عبد الرحمن جزائری. عبد الرحمن جزائری. اچھا آگے. احناف میں مفتی الثقلین کسے کہا جاتا ہے؟ نجم الدین نسوی کو. آگے. نجم الدین نسوی. اگلا. اگلا سوال. اگلا سوال. حتی تن کی ہے زوجن غیرہ سے مراد کون سی طلاق ہے؟ 2 منٹ میں وائنڈ اپ کرنا ہے، یہ جلدی کرنا. طلاق مغلظہ. ٹھیک ہے. امام مالک کے نزدیک مفقود الخبر کی کتنے سال اس کی انتظار کرنا چاہیے؟ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 90 سال، اور امام صاحب کے نزدیک، اور امام مالک کے نزدیک 4 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کنویں میں بیٹھ کر املا تو المبسوط امام شمس الائمہ امام سرکسی نے کی تھی. آپ بتائیں کہ جو ہے نا امام احمد بن حنبل کس فقہ مکتب کے شاگرد ہیں؟ امام شافی کے. امام شافی کے. امام مالک اور امام شافی کے نزدیک ایلا سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجی. امام سرخسی نے جو المبسوط کی شرح لکھی تھی وہ اس کا نام کیا ہے؟ الکافی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آگے. مقیس اور مقیسن علیہ میں کون سی چیز پر اتحاد ضروری ہے؟ علت، حکم، فرع. اچھا. علت پر. دلالت النص، عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص کس کو کہا جاتا ہے؟ متعلقات نصوص کے متقابلات. شرعی عدالتوں کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 1980 میں. 1980 میں. یہ 18 بندے ہیں. 18 بندے ہیں اس ٹائم کلاس میں، اور 1 منٹ بعد کلاس بند ہوگی اور یہ فوراً دوبارہ آئیں. ٹھیک ہے. اچھا آگے. اگلا سوال. اگلا سوال. اگلا سوال. المصطفی من علم الاصول کس نے لکھی؟ المصطفی من علم العلوم کس نے لکھی؟ امام ابو حامد غزالی کی، امام شوکانی کی، ابن رشد. ابو حامد. جی علم الاصول. اور ان کا تاریخ پیدائش کون سی ہے؟